بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارے خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ چلیے آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ جو ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور وہ قافلے کا ایک جگہ پر پڑا ہوا اور اعلان ہوا کہ قافلے والے کچھ کھا لے، اور صحابہ اکرام نے جب اپنے توشے دان کھولے تو حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے پاس روٹی تو تھی پر سالن نہیں تھا، صرف روٹی تھی۔ ایک شہد کی مکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے پاس بنبنانے لگی۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور یہ مکھی کیوں بنبنا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ حضور سب جانوروں کی، چرند پرند کی، سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ ہم ساری مکھیاں بے قرار ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے۔ حضور ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آپ کسی صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد کا چھتا آپ کے پاس آ جائے۔ اس چھتے سے شہد نکال کر آپ اور آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کو لگا کر کھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شہد کی مکھی کے پیچھے جاؤ اور وہ شہد کا چھتا لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہد کی مکھی کے پیچھے گئے اور وہ شہد کا چھتا لے کر واپس آ گئے۔ حضور نے وہ شہد کو سب میں برابر تقسیم کیا۔ اب صحابہ کے پاس پہلے صرف روٹی تھی پر اب میٹھا شہد ہے۔ سبھی روٹی کے ساتھ میٹھا شہد لگا کر کھانا شروع کر دیے۔ پھر دوبارہ سے شہد کی مکھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور نے فرمایا، تو اے شہد کی مکھی، شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ، میں پھولوں کا رس پیتی ہوں اور اسی سے شہد تیار کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس شہد کی مکھی سے دوسرا سوال کیا، باغ میں تو کچھ پھول کڑوے بھی ہوتے ہیں، پتیاں بھی کڑوی ہوتی ہیں اور سب پھل میٹھے نہیں ہوتے، کچھ کھٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن تیرا شہد صرف میٹھا ہی کیوں ہے؟ تو شہد کی مکھی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، جب ہم باغوں سے پھول، پتیاں اور پھلوں سے جب رس چوس کر آتی ہے، رس چوسنے سے لے کر رس اگلنے تک باغوں سے، صحراؤں سے لمبا سفر طے کر کے ہم سب آتی ہے، تو حضور ہمارے قافلے میں ایک سردار ہوتا ہے اور وہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور ہم ساری مکھیاں دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے سردار کا پڑھنا دیکھ کر۔ اسی لیے حضور ہم سب شہد کی مکھیاں آپ پر درود و پاک پڑھنا شروع کر دیتی اور درود پڑھنے کی برکت سے پھیکا، کڑوا، کھٹا شہد میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ آپ پر درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے شہد شیرین جیسا میٹھا بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے، تو وہ درود و پاک اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اور ناظرین، شہد میں ہر مرض کی شفا شامل ہے۔ حضور نے تو 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ شہد میں شفا ہے، اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حضور کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اور زبان پر جتنی بھی کڑواہٹ ہے اس کو اچھائی میں بدل دے۔
ہم میٹھا بولے اور اپنی زبان سے صرف میٹھا بولے اور کانوں سے صرف میٹھا سنیں۔ آمین ثم آمین۔